السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت کی کتاب کے سلسلے میں ہم کتاب پیش کر رہے ہیں خطبات مدارس، یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر 8 خطبات، جن کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکتوبر اور نومبر 1925 میں انگریزی مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور عام مسلمانوں کے سامنے للی ہال مدارس میں ہفتے وار دیے۔ ہم سب سے پہلے آپ کو پہلا خطبہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلا خطبہ ہے انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔ لیکچر 1، پروفٹس آف اللہ، دا اونلی آئیڈیل فار مینی کائنڈ۔ دنیا کا یہ طلسمی کارخانہ رنگا رنگ عجائبات سے معمور ہے۔ قسم قسم کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی علیحدہ علیحدہ صفتیں اور خاصیتیں ہیں۔ جمادات سے لے کر انسان تک اگر نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ بتدریج اور آہستہ آہستہ ان میں احساس ادارک اور ارادے کی ترقی ہوئی ہے۔ جمادات کی ابتدائی قسم مثلاً ذرات، ایٹمز یا ایتھر، ہر قسم کے احساس، ادارک اور ارادے سے خالی ہے۔ جمادات کی اور اقسام ہیں۔ ایک طرح کی زندگی کا ہلکا سا نشان ملتا ہے۔ نباتات میں احساس کی ایک غیر ارادی کیفیت نشو و نما کی صورت میں جلوہ گر معلوم ہوتی ہے۔ حیوانات میں احساس کے ساتھ ارادے کی حرکت بھی ہے۔ انسان میں احساس و ادارک اور ارادہ ہمارے تمام ذمہ داریوں کا اصلی سبب ہے۔ مخلوق کی جس صنعت میں جس حد تک یہ چیز کم ہے، اس حد تک وہ ارادے فرائض کی ذمہ داریوں سے آزاد ہیں۔ جمادات سرے سے ہر قسم کے فرائض سے محروم ہیں۔ نباتات میں زندگی اور موت کے کچھ فرائض پیدا ہو جاتے ہیں، حیوانات میں کچھ اور فرائض بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کو دیکھیے تو وہ فرائض کی پابندیوں سے سراسر جکڑا ہوا ہے۔ پھر انسان کے مختلف افراد پر نظر ڈالیے تو مجنون، پاگل، بے وقوف، بچے ایک طرف اور عاقل اور بالغ، دانا، ہوشیار اور عالم دوسری طرف، اس ادارک اور ارادے کی کمی و پیشی کے لحاظ سے اپنے اپنے فرائض کچھ نہیں رکھتے، یا کم رکھتے ہیں یا بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ دوسری حیثیت سے دیکھیے کہ جس مخلوق میں احساس ادراک اور ارادے کی جتنی کمی ہے، اتنی ہی فطرت اور قدرت الہی اس کی پرورش اور نشو و نما کے فرائض کا بار خود اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات آنکھیں کھولتی جاتی ہے، فطرت اس بار کو اس کے احساس و ادراک اور ارادے کے مطابق ہر صنف مخلوق پر ڈالتی جاتی ہے۔ پہاڑوں کے لال و گوہر کی پرورش کون کرتا ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کو کون پالتا ہے؟ جنگل کے جانوروں کو گور و پرداخت کا فرض کون انجام دیتا ہے؟ حیوانات کی بیماری اور گرمی سردی کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ سرد یا گرم مقامات کے رہنے والے حیوانوں اور پہاڑی، جنگلی اور صحرائی جانوروں میں بھی باوجود ایک ہی قسم کی نوع حیوان ہونے کے آب و ہوا کے مختلف ضروریات کے بنا پر آپ ان کی ظاہری حالتوں میں صحیح فرق پائیں گے۔ یورپ کے کتے اور افریقہ کے کتے کی ضرورتوں میں موسم اور آب و ہوا کے اختلاف کے سبب سے جو اختلاف ہے، اس کا سامان بھی فطرت خود اپنی طرف سے کرتی ہے، اور اسی لیے مختلف آب و ہوا اور موسم کے ملکوں کے جانوروں میں بھی پنجے، بال، روئیں، کھال کے رنگ اور چیزوں میں سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ تو حصول منفعت کی صورتیں اور شکلیں تھیں، جن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جہاں جس حد تک احساس ادراک اور ارادے کی کمی ہے، فطرت اور قدرت خود اس کمی کی کفالت کر لیتی ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات الہی درجہ بدرجہ بلوغ کی مرتبے کو پہنچتی جاتی ہے، فطرت مناف کی صورتیں خود ان کی قوی کے سپرد کر کے علیحدہ ہوتی جاتی ہے۔ انسان کو اپنی روزی کا سامان آپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کاشتکاری اور درختوں کے لگانے اور میووں کی پیدا کرنے کی محنت اٹھاتا ہے۔ سردی گرمی سے بچنے کے لیے اس کو فطری کھال، روئیں اور اون نہیں دی گئی۔ اسے لباس کا انتظام مختلف لباسوں کی شکل میں
اس کو خود کرنا ہوتا ہے۔ بیماریوں اور زخموں کو دور کرنے کے لیے اس کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیے کہ جہاں جس حد تک احساس اور ارادے کا ضعیف ہے، دشمنوں سے بچاؤ اور زندگی کی حفاظت کا سامان فطرت نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ مختلف جانوروں کو ان کی حفاظت کے لیے مختلف ذریعے دیے گئے ہیں، کسی کو تیز پنجہ، کسی کو نوکیلے دانت، کسی کو سینگ، کسی کو اڑنا، کسی کو تیز دوڑنے کی قوت، کسی کو ڈنگ، کسی کو دانتوں کا زہر، غرض مختلف آلات و اسلحہ سے خود فطرت نے ان کو مسلح کر دیا ہے۔ مگر غریب انسان کو دیکھو کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے نہ ہاتھی کی بڑے بڑے دانت اور سونڈ ہے، نہ شیروں کے نکیلے دانت اور پنجے، نہ بیلوں کے سینگ، نہ کتوں اور سانپوں کا زہر، نہ بچھوں اور بھیڑوں کی ڈنگ۔ غرض ظاہر ہے حیثیت سے وہ ہر طرح نہتا غیر مسلح بنایا گیا ہے، مگر ان سب کی جگہ اس کو احساس ادراک، تعقل اور ارادے کی زبردست قوتیں دی گئی ہیں، اور یہی مانوی قوتیں اس کی ہر قسم کی ظاہری کمزوریوں کی تلافی کرتی ہے۔ وہ اپنی ان مانوی قوتوں سے بڑے بڑے دانتوں اور سونڈوں والے ہاتھی کو زیر کر لیتا ہے، تیز پنجے اور بڑے بڑے جبڑے والے شیر کو چیر ڈالتا ہے، خوفناک زہریلے سانپوں کو پکڑ لیتا ہے، ہوا کے پرندے کو گرفتار کر لیتا ہے، پانی کے جانور کو پھنسا لیتا ہے، اور اپنے بچاؤ کے لیے سینکڑوں قسم کے ہتھیار، اسلحہ اور سامان پیدا کرتا رہتا ہے۔ دوستو، تم خواہ کسی مذہب اور کسی فلسفے کے ماننے والے ہو، تم کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تمہاری انسانی ذمہ داریوں کا اصلی سبب تمہارے احساس، ادراک، تعقل اور ارادے کی قوتیں ہی ہیں۔ اسلام میں ان ذمہ داریوں کا شرعی نام تکلیف ہے، اور یہ تکلیف خود تمہارے اندرونی اور بیرونی قوی کے مطابق تم پر عائد ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 رکوع 40 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اس کی وسعت کے مطابق۔ یہی تکلیف کی ذمہ داری اور فرض ہے جو دوسری جگہ امانت کے لفظ سے قرآن میں ادا ہوا ہے۔ یہ امانت کا بار جمادات، نباتات، حیوانیات بلکہ بڑے پہاڑوں اور اونچے آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی اس کو اٹھا نہ سکا۔ ایک دوسری جگہ قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو پیش کیا تو انہوں نے فطری عدم صلاحیت کے بنا پر زبان جل سے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے، پھر انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور نادان تھا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، آسمان بار امانت تنوست کشیدہ، کرائے فال بنا میں من دیوانہ روند۔ ظالم و نادان، دیوانہ عشق کی دوسری تعبیر ہے۔ ظالم یعنی اپنی حد سے آگے بڑھ جانے والے۔ یہ صفت انسان کی عملی قوت کی بے اعتدالی اور جاہل و نادان ہونا اس کی عقلی اور ذہنی قوت کی بے اعتدالی کا نام ہے۔ ظلم کا مقابلہ عادل اور جھول کا مقابلہ عالم ہے۔ عادل اور علم جو بالفعل انسان کو حاصل نہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کو عملی قوت میں عدل یعنی میانہ روی اور اعتدال اور ذہنی قوت میں علم اور معرفت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں عدل کا دوسرا نام عمل صالح ہے اور علم کا دوسرا نام ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عصر میں، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ یہ نقصان اور گھاٹا وہی ظلم عملی اور جہل علمی ہے، اور اس کا علاج ایمان یعنی علم صحیح اور عدل یعنی عمل صالح ہے۔ اس واقعے کی شہادت میں کہ انسانیت اس وقت تک گھاٹے اور ٹوٹ میں ہے جب تک اس کا ایمان اور عمل صالح کی توفیق نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیش کیا ہے،
زمانے سے مقصود وہ واقعات، حوادث اور آثارات جو زمانے کے آغاز سے آج تک دنیا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ کارلائل کے مشہور فقرے کے مطابق تاریخ صرف بڑے لوگوں کی سوائے عمریوں کے سلسلے کا نام ہے۔ زمانے کی تاریخ خود اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام قومیں اور قوموں کے وہ تمام افراد ہمیشہ گھاٹے اور ٹوٹ می رہے ہیں اور برباد و ہلاک ہوئے ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے محروم تھے۔ جی دوستو، یہ آج آپ سن رہے تھے سیرت کے سلسلے میں بہت ہی فیمس بک خطبات سیرت، خطبات مدارس، سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے پہلے خطبے، پروفٹس آف اللہ، دا اونلی آئیڈیل فار مین کائنڈ۔ پہلا خطبے کا پارٹ 1 ہے، انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کاوش ہماری پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کریں، ہاں بیل کے بٹن کو نوٹیفیکیشن آن رکھیں کہ آئندہ اسی سلسلے کی دوسرے حصے ہم اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔